الرحیم کتاب شرح لمعے کتاب الصلاۃ درس نمبر 55 واما التحریمۃ فہی التکبیر اما تکبیرۃ الاحرام تکبیر تحریمہ کا معنی ہے اما التحریمۃ یہ رکن ہے فہی التکبیر وہ اللہ اکبر کہنا یہ رکن کون سا اللہ اکبر تو بہت کہتے ہیں المنوی بالتکبیر الدخول فی الصلاۃ وہ اللہ اکبر جو نماز میں داخل ہونے کی نیت سے کہے ورنہ وہ 6 تکبیر اور بھی تو مستحب ہے نا وہ تکبیر تحریمہ نہیں وہ رکن نہیں ہے وہ جو نماز میں داخل ہونے کی نیت تکبیر کی تو وہ نیت ہے وہ رکن ہے فمرجع رکنیت التحریمہ تکبیرۃ الاحرام کے رکن ہونے کی برگشت الی القصد نمازی کی نیت پر موقوف ہے وہ جس تکبیر کو بھی تحریمہ کی نیت سے کہے گا وہ رکن ہے چاہے پہلی تکبیر کو چاہے دوسرے کو چاہے تیسرے کو چاہے 7ویں کو پھر کہتے ہیں اگر ویسے اللہ اکبر کہ ویسے آپ کہتے رہے اللہ اکبر ذکر خدا ہے ذکر خدا سے نماز باطل نہیں ہوتی لأن التکبیرۃ ذکر چونکہ اللہ اکبر کہنا ذکر ہے لا تبطل الصلاۃ نماز باطل نہیں ہوگی صرف اللہ اکبر کہنے سے اب رکوع میں بھی کہو سبحان ربی العظیم وبحمدہ اللہ اکبر کہہ کے پھر اٹھو رکوع باطل نہیں ہے آپ سورہ احمد ختم ہونے کے بعد اللہ اکبر کہو ذکر خدا کسی بھی وقت کہنے ذکر کی نیت سے باطل نہیں ہے اما تکبیرۃ الاحرام کی نیت سے کہے گا تو پھر رکن ہوگا اگر وہ اضافہ ہو تو باطل ہوگا لا تبطل الصلاۃ بمجرد التکبیر صرف اللہ اکبر کہنے سے باطل نہیں ہوگا لیکن تکبیرۃ الاحرام کی نیت سے اللہ اکبر 2 دفعہ کہے گا تو باطل 3 بار کہے گا تو اما رکوع رکن ہے کون سا رکوع کس حد تک وَأَمَّا الرُّكُوعُ فَلَا إِشْكَالَ فِي رُكْنِيَّةِ الرُّكُوعِ رکوع کے رکن ہونے میں تو کس کے اختلاف ہی نہیں ہے سب مانتے ہیں کہ رکوع رکن نماز ہے اب رکوع کب صدق آتا ہے اتنا انسان جھکے رکوع کی نیت سے کہ دونوں ہاتھ گھٹنے پہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے بس یہ رکوع ہے وَيَتَحَقَّقُ الرُّكُوعُ رکوع صدق آتا ہے رکوع وجود میں آتا ہے بِالْإِنْحِنَاءِ جھکنے کی وجہ سے إِلَى حَدِّ الرُّكُوعِ رکوع کے حد انسان جھکے گا تو رکوع صدق آتا ہے اما رکوع میں ذکر پڑھنا جسم کو ساکن رکھنا یہ وغیرہ یہ واجبات علاوہ ہے یہ رکن نہیں ہے وَمَا زَادَ عَلَى الْإِنْحِنَاءِ انحناء کے علاوہ کیا جھکنے کے علاوہ جو ذکر پڑھتا ہے جسم کو ساکن رکھتا ہے وہ واجبات میں سے رکن نہیں ہے رکوع میں موجود واجبات میں سے فلا کام ہو جائے من الطمأنینہ جسم کو ساکن رکھنا والذکر سبحان ربی العظیم و بحمدہ پڑھنا یا سبحان اللہ کی طرف پڑھنا والرفع من الرکوع اور رکوع سے سر کو بعد میں اٹھانا یہ سب کے سب واجبات زائدۃ علی الرکوع یہ رکوع پر اضافہ واجبات میں سے ہے وَيَتَفَرَّعُ عَلَيْهِ رکوع صرف انحناء کا نام ہے اس قول پر فرع ہوتا ہے بطلان الصلاۃ نماز کا باطل ہونا بزیادتہ کذالک اگر رکوع کے حد تک ڈبل جھکے ایک بار رکوع کے حد تک جھکا پھر دوبارہ جھکا رکوع کی نیت سے رکوع صدق آئے گا چلو آپ نے دوسرے دفعہ جھکنے کے وقت ہاتھ بھی صحیح نہیں رکھا جسم بھی ہل رہا تھا اور ذکر بھی نہیں پھر بھی رکوع اضافہ سے
بس بطلان الصلاۃ نماز باطل ہونا موقوف ہوگا، اس پر متفرع ہوگا بزیادتہ کذالک، اگر رکوع اس حد تک زیادہ ہو جائے، یعنی رکوع کی حد تک جنا زیادہ ہو جائے. وَإِن لَمْ يَصْحَبْهُ، اگرچہ اس رکوع کے ساتھ نہ ہو، اس انحناء کے ساتھ نہ ہو، غیرہ، طمأنینہ نہ ہو، ذکر نہ ہو، سر نہ اٹھائے، ادھر ہی سے ڈائریکٹ سجدے میں جائے، پھر بھی اس کی نماز میں رکن کا اضافہ ہونا لازم آئے گا، کیونکہ سر اٹھانا یہ الگ واجب ہے، ذکر پڑھنا یہ الگ واجب ہے، طمأنینہ الگ واجب ہے، رکوع تو جھکنے سے آئے گا، ختم. وفیہ بحث، لیکن اس میں ہمارا اشکال ہے. اچھا، اشکال یہ ہے، آپ نے کہا صرف جھکنا، وہ رکوع کی نیت سے جھکنا تو رکوع ہے، ورنہ ادھر سے پنسل اٹھانے کے لیے جھکا، یا 1000 کیا نام ہے 50,000 کا نوٹ جیب میں تھا، وہ گر گیا، کسی مسافر خان میں نماز پڑھ رہا تھا، ویسے اسٹاپ میں نماز پڑھ رہا تھا، اگر یہ جھک کے پیسہ نہیں اٹھائے گا تو اٹھا کے لے جائے گا، تو ادھر پیسہ اٹھانے کے لیے جھکا ہے، یہ رکوع نہیں ہے. صرف جھکنا کس نے کہا رکوع ہے؟ رکوع کی نیت سے رکے بندے خدا، تم لوگ کتاب لکھتے ہیں، صفت کر دیا دوستوں کو. ہاں انسانی کو غصہ ہے اس پر، کہتے یہ بے صفت تم لوگ کیسے بتوا دیتے ہو. واما سجود، اما سجدہ، ففی تحقق رکنیت السجود ما عرفتہ، اور سجدے کا کتنے مقدار سجدہ کرنے سے رکن صدق آتا ہے، بعض نے کہا دونوں سجدے کا مرکب رکن ہے، بعض نے کہا مسمى رکن ہے، یہ سارا جھنجٹ ادھر گزر چکا ہے، یہ ختم. بس رکن میں کمی کرے نماز باطل، اور کون سے کام بجا لانے سے نماز باطل ہو جاتا ہے. وَكَذَا الْحَدَثُ الْمُبْطِلُ لِلطَّهَارَةِ مِنْ جُمْلَةِ الطُّرُوقِ الَّتِي يَجِبُ اجْتِنَابُهَا بِالصَّلَاةِ. اسی طریقے سے بول و غائط کرنا وغیرہ نماز کے اندر، کون سا بول و غائط؟ وہ بول اور غائط جو طہارت کو باطل کرے، مگر بول و غائط سے طہارت باطل نہیں ہوتا. ہاں نہیں ہوتا. خدا نہ خواستہ کوئی مریض ہے جس کا بول رکتا ہی نہیں ہے، اس کا حکم یہ کہ نماز کے شروع میں ایک وضو کرو، باقی اب یہ فیرنگ جاری رہے، ٹھیک ہے نہیں، بس اس طرح کھیل لگاتے ہیں. وہ حدث ترک کرے نماز میں، کیا کرے پھر؟ المبطل للطہارہ، جو طہارت کو باطل کرتا ہے، یعنی بیماری وغیرہ نہ ہو، یہ بھی من جملہ، یہ بھی ترک کرنے والی چیزوں میں سے ہیں، التی، ان طرق میں سے ہے، یجب اجتنابها، نماز کے اندر ان سے پرہیز کرنا واجب ہے، بس حدث سے پرہیز کرے، یہ ختم. حدث نکلے تو نماز باطل ہے، چاہے جان بوجھ کے عمدن بول کرے یا بے اختیاری طور پر نکل جائے یا بھول کر بول کرے، ہر حالت میں یہ مبتلا سناتی ہے. ولا فرق فی بطلان الصلاۃ بالحدث، حدث کی وجہ سے نماز باطل ہونے میں فرق نہیں پڑتا ہے، بین وقوع الحدث عمدن، کہ وہ حدث جان بوجھ کر کرے، وسہوا یا بھول کر کرے، علی اشہر القولین، یہ ختم. دو قول میں سے مشہور یہ کہ فرق نہیں ہے. مقابل اشہر یہ ہے کہ باطل نہیں ہے اگر بھول کر بول کرے، بھول کر سجدے میں بیٹھا تشہد پڑھ رہا تھا، اس کے باتھ روم میں بیٹھا ہے، بول کیا تو ادھر نماز کو چھوڑ کر طہارت کرے، یہ تو مشکل ہے، طہارت 2 میل باتھ روم جائے گا تو اس کے قبلہ رخ ختم ہو جاتا ہے، اور بھی مسائل ہو جاتے ہیں. یہ فقہاء ابھی کبھی کبھار ایسے مسائل بتاتے ہیں جو قیامت کے بعد بھی نہیں ہوگا،
پھر صحیح کلام لکھے گا. بندے خدا بول کرے گا تو پھر کیسے وہ نماز کو جاری رکھے گا؟ وہ شلوار پاک کرنا پڑے گا. وہ تو ادھر جانے میں تو پاک نہیں کر سکتے، وہ جانا پڑے گا، ادھر جائے گا تو قبلہ رو ختم ہو جاتا ہے، پھر فعل کثیر ہو جاتا ہے. یہ سارے مسائل ہیں. خوب یہ ختم. اگلا مسئلہ، آیا نماز واجب کو توڑنا جائز ہے یا حرام؟ وَيَحْرُمُ قَطْعُ الصَّلَاةِ ای قطع الصَّلَاةِ الواجبہ، واجب نماز کو توڑنا حرام ہے. مستحب نماز کو توڑنا کوئی مسئلہ نہیں. آپ نماز صبح مستحب 2 رکعت پڑھنا چاہتے تھے، 1 رکعت شروع کر لیا، بعد میں دیکھا بھی ادھر کہیں فون آ رہے ہیں، کہا میں نماز پڑھ دیا، فون کے جب دیا، مسئلہ نہیں ہے. اچھا توڑنا حرام کب ہے؟ اختیاراً، بغیر عذر کے خواہ مخواہ توڑے تو حرام ہے. اچھا کیوں حرام ہے؟ لِلنَّهْيِ عَنْ إِبْطَالِ الْعَمَلِ، چونکہ لا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو باطل مت کرو. نماز عمل ہے، ادھر سے منع آیا ہے کہ عمل کو باطل کرنا منع ہے، چونکہ نہیں ہوئی ہے عمل کو باطل کرنے سے. خوب، نہیں آپ موجز پھر سن پڑھ چکے ہیں. نہیں ضرور رکھتے حرمت میں، بس اگر عمل کو باطل کرنے سے نہیں ہوئی تو حرام ہے. المقتضی للتحریم، لہو کی ضمیر تحریم کی طرف، یہ ایک مقتضی دلالت کرتا ہے. الا ما اخرجہ الدلیل، مگر وہ موارد جہاں پر دلیل خاص نے آ کر کہا کہ نماز توڑنا اشکال نہیں ہے، جیسے اوپر سے چھت گرنے کے قریب ہے، اب نماز ظہر کی 2 رکعت باقی پڑھ لیا، 2 رکعت باقی ادھر ٹڑک ہو رہے ہیں، چھت گر رہے، بھاگ جاؤ بھائی، نماز بعد میں پڑھے گا. یہ ختم. مصنف نے کہا اختیاری حالت میں توڑنا منع ہے، اس کا مطلب ہے کہ مجبوری ہو تو اشکال. واحترز المصنف بالاختیار، مصنف نے اختیار کی قید لگا کر دوری اختیار کیا، پرہیز کیا. ان قطع الصلاة لضرورت، نماز کو توڑنا کسی مجبوری کی خاطر، حال وہ مجبوری بہت اتنا ہو کہ ناقابل تحمل ہو، یا عرفی مجبوری مراد یہاں پر. جیسے مثال دیتے ہیں کہ قبض غریم، ایک شخص نے ہمارے امیر سے 10 لاکھ روپیہ قرضہ لیا ہے، 5 سال ہو گیا ابھی تک فون نہیں بنا اس کا. آج وہ ادھر جا رہے بس توڑو بھاگو. کسی قرضدار کو جو اس سے قرضہ لیا ہوا ہے اس کو لینے کے لیے، اس سے پیسہ لینے کے لیے. قبض غریم، قرضدار سے اپنا پیسہ لینے کے لیے. ایک وحفظ نفس محترمت من تلف، یا کوئی جن کی جان بچانا ہم پر واجب ہے، وہ تلف ہو رہے، وہ مر رہے، اگر ہم نماز نہ توڑے وہ مر جائے گا. مثلا ایک چھوٹا بچہ ہے، ادھر 10-12 کتے بیٹھے ہیں، کتا ہے، اور وہ بچہ آرام آرام سے باہر جا رہا ہے، باہر پہنچتے ہی کتا حملہ کرے گا، بچے کو مار دے گا. آپ نماز کو توڑ دو، بچے کو سنبھال دو. یہ ختم. او دفع او حفظ نفس من ضرر، او حفظ نفس من ضرر، یا نقصان سے، مرتا نہیں ہے، نقصان سے بچنے کے لیے، خدا نخواستہ اس کے ہاتھ کٹنے کا خطرہ ہے، یا اس کے زخمی ہونے کا خطرہ ہے، مرتا نہیں ہے، زخمی ہو جاتا ہے، زخمی ہونا ضرر ہے، اس سے بچانے کے لیے آپ پہلے نماز کو توڑ کے اس کو بچاؤ، پھر نماز پڑھو. وقتل حیت، یا ایک سام کو مارنے کے لیے، سام اگر اچانک ظاہر ہو گیا اور اس کے خطرہ ہے، انسان کو اگر اس کو چھوڑ دے تو خطرہ ہے، تو نماز کو توڑ دو، سام کو مار دو، پھر دوبارہ نماز پڑھو. یخافها علی نفس محترمہ، ایسا سام جس کو زندہ چھوڑنے سے نفس محترمہ کی جان پر خطرہ ہے، کسی محترم جس کی حفاظت کرنا ہم پر واجب ہے، اس کی جان کو خطرہ ہے اس سام سے، اس کو مار ڈالو، نماز توڑو، اس کو مار ڈالو.
یا وَإِحْرَازِ مَالٍ يَخَافُ ضِيَاعَهُ، آپ ریلوے اسٹیشن پہ ہیں یا بس اسٹیشن پہ ہیں، نماز پڑھ رہے، بیگ کو ادھر رکھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، اس بیگ میں آپ کے پاسپورٹ ہے، شناختی کارڈ ہے، گورنمنٹ کے اسناد ہے، پیسے ہیں، کپڑے ہیں، سب ادھر رکھا ہوا ہے، وہ ایک آپ کو اٹھا کے لے جانا چاہتے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے وہ اٹھا کے لے جانا چاہتے ہیں، نماز کو توڑ دو، بیگ کو سنبھالو۔ او وہ احراز مال، یا ایک مال کو بچانے کے لیے، یخاف ضیاع، وہ ضائع ہو جاتا ہے، اگر نماز نہ توڑے تو وہ مال ضائع ہو جاتا ہے، لے جائے گا، پھر بڑا غلط ہوگا، سمجھ گئے نہیں؟ او لحدث یخاف الضرر امساکہ، یا اس کو بول آنے کی شدت سے بول آ رہے ہیں، یا بڑا پیشاب آ رہے ہیں، اور اس کے لیے یا مریض ہونے کا خطرہ ہے، یا پورے شلوار نجس ہونے کا خطرہ ہے، وہ شلوار نجس ہو خود مسافرت میں کہاں دھوئے گا؟ اس سے بہتر ہے فوراً نماز توڑ کے بعد جا کے بول براز کر باتھ روم میں جا کے وضو کر دوبارہ کے نماز پڑھو۔ اس لیے نماز میں مستحب ہے نا کہ انسان بول کو روک کر نماز پڑھنا مکروہ ہے، پہلے بول کرو پھر بعد میں سب۔ اب یہ ضرر ولو بسریان النجاست الى ثوبه، اگرچہ ضرر اتنا ہو کہ اگر میں نماز نہ توڑوں بول نکل کے میرے شلوار بھی نجس ہو جائے گا اور بدن بھی نجس ہوگا، بس اتنا نقصان ہو پھر بھی توڑ سکتا، ضرر کے لیے یہاں پر وہ کوئی خطرناک معاملہ ہونا ضروری نہیں ہے، اتنا کا ضرر بھی کافی ہے۔ فَيَجُوزُ الْقَطْعُ، پس نماز کو توڑنا جائز ہے، فی جمیع ذالک المذکور، ان مذکورہ تمام موارد میں، ختم۔ پھر کہتے ہیں کیا نماز کو توڑنا مباح بھی ہے؟ یہ تو واجب ہو گیا، فیجوز ہو گیا۔ کہتے ہیں اگر کسی کار مباح کے لیے توڑنا کیسا ہے؟ وقد یجب لکثیر من هذه الاسباب، ہم نے کہا یجوز میں واجبات بھی شامل ہیں، ان اسباب میں سے کچھ میں تو نماز کو توڑنا واجب ہے، کچھ میں کیا ہے؟ جائز ہے۔ مثلا لباس نجس ہو تو واجب تو نہیں ہے، وہ جائز ہے، اما نفس محترمہ کو بچانے کے لیے واجب ہے، یا اپنے مال کو بچانے کے لیے توڑنا واجب نہیں ہے، اگر میں نقصان برداشت کروں گا نماز نہیں توڑوں گا، ٹھیک ہے نہ توڑو، تمہارا جیب خالی ہو ہمارا نہیں ہوگا، نہ توڑو، نہ جبریل کا جیب خالی ہو، جبریل کو تو پیسے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نہیں، اس کی کیا ضرورت ہے، بیٹھے مزے سے۔ وقد یجب القطع، کبھی نماز کو توڑنا واجب ہے، لکثیر من هذه الاسباب المذکورہ، ان مذکورہ اسباب میں سے بہت سوں کے لیے نماز توڑنا واجب ہے، وَيُبَاحُ الْقَطْعُ، اور نماز کو توڑنا جائز ہے، لِبَعْضِ الْأَسْبَابِ الْمَذْكُورَةِ، جیسے مال بچانا، کپڑے کو نجس ہونے سے بچانا وغیرہ، یا حفظ المال، اس کے لیے بچانا یا مباح واجب نہیں، یا حفظ المال الیسیر، معمولی مال بچانے کے لیے نماز توڑنا مباح ہے، الذی یضر فوتہ، اس کا فوت ہونا اس کے لیے نقصان تو دیتا ہے لیکن ہے مال کا، یہاں سے گھر جانے کے کرایہ 500 روپیہ ہے، اس کے جیب میں 500 ہے، اگر نماز توڑے گا تو یہ 500 بچے گا، نہیں توڑ تو نہیں بچے گا، مال تو کم ہے لیکن اس کا نقصان بہت ہے، اگر یہ 500 دیا تو کرایہ نہیں ہے تو کیسے پیدل تو نہیں جا سکتے، جبریل امین تو ہم اٹھا کے لے کے نہیں جائے، وہ تو نظر ہی نہیں آتے ہیں، پیغمبر کا نظر بھی نہیں آتا، اب تو بالکل ختم ہو چکی ہے، ابھی تو مکمل چھٹی ہے اس کی، اور بھی کام دیا تو حرام ہو تو گناہگار، مباح ہو تو گناہگار نہیں، جیسے یہاں پر توڑنا جائز ہے موارد میں گناہگار نہیں، ویسے توڑے تو گناہگار ہے، اس میں اختلاف نہیں ہوتا۔ خوب، اور کس کے لیے مباح ہے؟ وَقَتْلِ الْحَيَّةِ الَّتِي لَا
اس سام کو مارنے کے لیے نماز توڑنا مباح ہے، اس کے اذیت سے کسی کو نقصان نہیں پہنچتا، تو مباح ہے، اس کو نماز توڑ کے اس کو نقصان واجب۔ وَيُكْرَهُ لِإِحْرَازِ يَسِيرِ الْمَالِ الَّذِي لَا يُبَالِي بِفَوَاتِهِ، مختصر مال کو بچانے کے لیے نماز توڑنا مکروہ ہے کہ اس مال کے ضائع ہونے سے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتا۔ مثلا 5 روپے کے خاطر آج کل کے 100 روپے کے خاطر نماز توڑنا، جب اس کے ذمہ اور بھی پیسہ ہے، نماز یہی نہیں ہے، تو مکروہ ہے نماز توڑنا۔ وقت یستحب قطع الصلاۃ، کبھی نماز واجب کو توڑنا مستحب ہے جماعت ترک کرنے کے لیے۔ وقت یستحب قطع الصلاۃ، کبھی نماز واجب کو توڑنا مستحب ہے، لاستدراک الاذان المنسیہ، بھولے ہوئے اذان کو دوبارہ پڑھنے کے لیے۔ ابھی اذان و اقامت کہہ کے نماز پڑھنا تھا، بھول کر ایسے اللہ اکبر کہہ دیا، بات کیا تھا کہ میں نے اذان و اقامت کے بغیر تکبیر دی، نماز کو توڑ دو اذان و اقامت کا، یہ مستحب ہے۔ وقراءۃ الجمعتین فی ظہریہا، روز جمعہ جمعے کے دن نماز ظہر و نماز عصر میں یا نماز ظہر اور جمعے میں سورہ منافقین اور جمعہ پڑھنا بھول کر اس نے کوئی اور سورہ پڑھ رہا تھا، پڑھ کے ختم ہو گیا، رکوع میں جانے والا تھا، تو اس وقت نماز کو توڑ کے نئے سرے سے ہم سورہ جمعہ اور منافقین سے وقراءۃ الجمعتین فی ظہریہا ونحوہما، ان جیسے کاموں کے لیے نماز کو توڑنا جائز ہے۔ فہوا، پس نماز واجب کو توڑنا، اس کی 5 صورتیں بنتی ہیں: حرام 1، واجب 2، مکروہ 3، مستحب 4، مباح 5۔ فہوا یعنی قطع الصلاۃ ینقسم بانقسام الاحکام الخمسہ، احکام خمسہ کے مطابق یہ تقسیم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ سانپ اور بچھو کو نماز توڑے بغیر قتل کر سکتا ہے تو آپ کی نماز باطل نہیں ہے۔ آپ کے سامنے کلاڑی رکھا ہوا ہے، تیز سام آ گیا، نماز میں ہی ایسے لگا دو، وہ مر جاتا، آپ کی نماز باطل نہیں ہے، وہ بھی مر گیا۔ یا بچھو آ گیا، پیر سے دبا کے اس کو ختم کر، بچھو بھی مر گیا۔ اما اگر اس کو مارنے کے لیے قبلے سے منہ پھیرنا پڑتے، ادھر جانا ادھر جانا پڑتے، پھر نماز کو توڑ کے ادھر کر سکتے۔ وَيَجُوزُ قَتْلُ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ، سام اور بچھو کو قتل کرنا جائز ہے، فی اثناء الصلاۃ، نماز کے دوران، من غیر ابطال، نماز باطل کے بغیر۔ اگر کوئی اور نماز باطل کرنے والا اسباب کرنا نہ پڑے، صرف قتل کرنا، یہ نماز کو باطل نہیں کرے گا، اور تو پھر وہ شریف سام ہونا ہوگا، آرام سے آپ کے سامنے بیٹھ جائے، جتنے کو لاڑی لگائے وہ ٹس سے مس نہ ہو تو مرے گا، تو کوئی امام جماعت کا کوئی باپ آ کے دیکھتے کہ نماز میں کیسے مارتے ہیں، مشکل سے ویسے بھاگ کے ایسے 2 کلومیٹر تک بھاگنا پڑتا اس کے پیچھے، تو نماز میں کیسے مارے؟ حال جو ہے، اس دن آئے تھے نا ادھر پورچے خانے میں اس طرف، وہ چوکیدار کے کمرے میں آدھا گھنٹے سے اوپر لگا تھا، پورے طلبہ ادھر جمع ہو گئے، 5-10 طلبہ، پھر بھی نقاب کیا تو دوسرے وہ باغبان ہے نا، اس نے آ کے بڑا صحیح ہے، یہ مولوی سمجھتے ہیں سب شریف ہے، سام بھی شریف ہے، بچھو بھی شریف ہے، آرام سے یوں بیٹھے گا آپ مارو، یہ تھوڑا ہوتی ہے، اور کیا خطرناک تیز ہے بھائی، بس یہ فرضی مسئلہ ہے، فرضیات پہ چلتا ہے، وہ لاہور والے مولوی کی طرح خود اشکال کرتے ہیں، خود جواب دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے علامہ، اذا اما نماز کے اندر باطل کے بغیر توڑنا کب جائز ہے؟ اذا لم يستلزم فعلا كثيرا، اگر وہ فعل کثیر کے باعث آدھا گھنٹہ اس میں لگتا ہے تو نماز باطل ہے، ویسے بھی تو آدھا گھنٹہ سام سے کھیل رہے تو نماز کیا ہے یہ، وہ 1-2 ضربت سے مر جائے تو پھر وہ، اگر فعل کثیر کا باعث نہ بنے تو
اچھا یہ کیوں جائز ہے؟ وہ حدیث میں ہے، حدیث میں نماز کے اندر سام کو مارنے کی اجازت ہے، بچھو کو مارنے کی بھی اجازت ہے، نماز باطل ہوئے بغیر۔ للإذن فی قتل الحیۃ والعقرب نصا، یعنی حدیث میں۔ اور ایک آدمی عمر رسیدہ ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، وہ بھول جاتا ہے، تو وہ اپنے ہاتھ میں بجریاں رکھ لو، بجری، زور کی 4 رکعت ہے نا، 4 بجریاں اس ہاتھ میں پکڑو، ہر رکعت کے بعد ایک بجری وہاں سے اٹھا کے اس ہاتھ میں پکڑو، یا اس جیب میں 4 بجریاں رکھ لو 4، اور ہر رکعت کے ختم ہونے ایک اٹھا کے اس جیب میں رکھ لو، تاکہ پتہ چلے یہ پہلی رکعت ہے، دوسری رکعت ہے، چوتھی رکعت ہے۔ آج کل تو ایران نے وہ بنایا ہے سجدگاہ، نمبر نکالنے والا، اس سے آرام سے پتہ چل جاتا ہے، وہ پرانے دور تھوڑا ہے۔ چین جو خدا کو نہیں مانتا ہے وہ اس چیزوں کو خلق کرتے کہ خدا کی نماز کیسے پڑھے، تسبیح وہ بناتا ہے، نماز کی ٹوپی وہ بناتا ہے، جا نماز وہ بناتا ہے۔ خوب، بس چین والوں کو ٹینشن نہیں کہ آپ مسلمان ہیں یا کافر ہیں، ان کو اپنے پیسے سے رکھتے ہیں۔ وَعَدُّ الرَّكَعَاتِ بِالْحِسَابِ، بجری چھوٹے چھوٹے پتھر کے ذریعے سے رکعات کو گننا جائز ہے، وہ فعل کثیر شمار نہیں ہوگا۔ وَشِبْهَا، یا بجری جیسے کوئی اور چیز آج کل جو ملتے ہیں، مثلا 3-4 پین رکھو ادھر، ایک پین ادھر، ایک ادھر، ایک ادھر، ایک ادھر، ہر رکعت کے بعد ایک پین اٹھا کے ادھر، یہ ایک رکعت ختم، پھر دوسری رکعت میں یہ اٹھا کے ادھر۔ ایک بہت بڑا مجتہد کا وکیل تھا، وہ خود کہہ رہا تھا وہ سجدگاہ کے سامنے، یہ سجدگاہ ہے نا، ادھر چاقو رکھتا تھا، تو ایک شخص نے پوچھا یہ چاقو رکھنے کی فضیلت ہے؟ اس نے کہا کیا فضیلت ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھے بھول جاتا ہے کہ یہ پہلا سجدہ ہے یہ دوسرا ہے، اس لیے پہلے سجدے میں چاقو ادھر ہے۔ یہ ہوتا ہے نا، بوڑھا ہوتا ہے انسان کو پتہ نہیں چلتا ہے ختم۔ خوب، کہاں پہنچا علامہ؟ وشبہا، خصوصاً لکثیر السہو، خصوصاً وہ افراد جو زیادہ بھول جاتے ہیں ان کے لیے تو بالکل جائز ہے، اشکال نہیں۔ والتبسم، مسکرانا، ہنسنا نہیں، مسکرانا کیا ہے؟ مکروہ ہے، ہم ہنسے تو نماز باطل ہے، یہ جائز ہے۔ تبسم کا معنی کہ وہ ما لا صوت فیہ من الضحک علی کراہیہ، جائز تو ہے لیکن مکروہ ہے۔ وہ ما لا صوت فیہ، جس میں ہنسنے کی آواز نہ ہو لیکن ہنسنا ہو، تو یہ جائز ہے لیکن مکروہ ہے۔ یہ دیہات میں جو نوجوان ہوتے ہیں نا، جوان لوگ، وہ دوسرے کو نماز پڑھائی دیتے، یہ چھوٹے تھے، ہمارے پھوپھی کا ایک بیٹا تھا، وہ بڑا مضبوط تھا، اس کو اٹھا کے ادھر رکھے تو وہ ورنہ تو اتنا مضبوط ہے، اس کے چہرے پر اثر نہیں ہوتا، جتنا ہنسنے کی بات کرے، گدگدی کرے نا، پھر بھی اس کو اثر نہیں ہوتا۔ میں تعجب کرتا یہ کیسا مخلوق آ گیا ہے۔ تو یہ کچھ لوگ پکے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہنس جاتے ہیں۔ خوب، وَيُكْرَهُ الْإِلْتِفَاتُ يَمِينًا وَشِمَالًا بِالْبَصَرِ أَوِ الْوَجْهِ، ادھر دیکھو، آنکھوں کو نماز کے اندر دائیں طرف یوں کرے، بائیں طرف یوں دکھا، آنکھوں فقط مکروہ ہے، چہرے کو بھی تھوڑا یوں کرنا یہ مکروہ ہے، چہرے کو اور آنکھوں کو، یعنی آنکھوں کو دائیں طرف یا بائیں طرف دیکھنا، یا چہرے کو تھوڑا دائیں تھوڑا بائیں کرنا، یہ مکروہ ہے۔ بالبصر، یعنی آنکھ کے ذریعے سے، اویل وجہ، یا چہرے کے ذریعے سے۔ ففی الخبر، روایت میں ہے، انہو لا صلاۃ لملتفت، جو شخص دائیں بائیں رخ کرے نماز کے اندر، اس کی نماز نہیں ہے، وہ تو پھر تو نماز باطل ہونی چاہیے، وہ کمال کی نفی کرتا ہے، یعنی لا صلاۃ کاملۃ، کامل نماز نہیں ہے، سلمان فارسی کی طرح نماز نہیں ہے، یہ عام افراد کی نماز ہے۔ وَحُمِلَ عَلَى نَفِي الْكَمال، یہ لا صلاۃ کو حمل کیا ہے نفی کمال پر، نہ نفی صحت پر، کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس اور ادلہ روایات ہے جو کہتے ہیں نماز باطل نہیں ہوتی۔
کہتے نماز باطل نہیں ہوگی، اس کو باطل پر حمل کر تو خود کلام معصوم میں ٹکراؤ ہو جائے گا. جمعا بین الروایات، مختلف روایات کو جمع کرنے اور اکٹھا کرنے کے لیے، آپس میں سازگار کرنے کے لیے ہم اس کو حمل کرتے ہیں نفی کمال پر. وفی خبر آخر، ایک اور روایت میں ہے عنہ علیہ السلام سے، اما یخاف الذی یحول وجہہ فی الصلاۃ، آیا وہ شخص نہیں ڈرتا جو اپنے چہرے کو نماز میں ادھر ادھر پھیراتا ہے، ان یحول اللہ وجہہ وجہ حمار، کہ خداوند متعال اس کے چہرے کو گدھے کے چہرہ بنا دے، اس سے نہیں ڈرتا. یہ تو یہاں پر وجہ حمار سے مراد اس کا دل گدھے کا دل جیسا بنے گا. والمراد تحویل وجہ قلبہ كوجہ قلب الحمار، اس کا معنی ہے کہ چہرہ وہ گدھا بن جائے گا، مقصود یہ کہ اس کا دل کا جو چہرہ ہے وہ گدھے کے دل کے چہرے کی طرح بن جائے گا. کس میں؟ فی عدم اطلاعہ علی الامور العلویہ، بلند بالا معارف کو سمجھنے سے یہ کمزور رہے گا، جس طرح گدھا نہیں سمجھتا ہے. حالانکہ گدھا سمجھتا ہے نہیں سمجھتا ہے، شیخ ثانی جا کر دیکھ کر آیا ہے. گدھے کے بارے میں کہاں پتہ ہے اس کو، بس ہوائی پھیرنگ ہے. ممکن ہے گدھا ہم تو نہیں جانتے ہیں حیوانات کو بھی معرفت خدا ہے یا نہیں، او ہوئے وہ اپنی جگہ پر، بس یہ عرب بن گیا نا گدھے کی طرح. گدھا بہترین جانور ہے ایک لحاظ سے، سب سے تابیدار گدھا ہے، بیچارہ ہے بس سامان اٹھا کے لے جائے گا، لے آئے گا. گھوڑا کبھی بھاگ جاتا ہے نہیں، لیکن گدھا صحیح کام کرتا. اب ایک مسلمان ملک میں گدھے کے گوشت ٹنوں کے حساب سے فروخت کر رہا تھا، وہ پکڑ لیے. یہ دیکھ پاکستان کا مطلب کیا، پھر کیا تھا اس کا پتہ نہیں. خوب وعدم اکرامہ بالکمالات العلیتی، اور اسے اللہ کی طرف سے کمالات و درجات نہیں عطا ہوگا. ٹائم ہو گیا. والتناؤب، چلو پھر اس کو رکھ لو.